نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول سنہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا ہے، جس کی تفصیلات اس سے پہلے دروس میں بیان ہو چکی ہیں۔ غزوہ احزاب کا موقع مسلمان جماعت کے لیے اللہ کی طرف سے انتہائی ایک آزمائش کا موقع تھا، جس میں ان کے اندر ایمان کی جو صلاحیت اور اس کے نتیجے میں جو اعلیٰ اخلاق و کردار پیدا ہوا وہ اس موقع پر کھل کر سامنے آیا۔ جو ان کے اندر جرت، بہادری اور دلیری، صبر و استقامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور کی تعلیمات کے لیے جانثاری کے جیسے جذبات اور اخلاق ان میں پیدا ہوئے، اس کا بھرپور مظاہرہ ہوا۔ جہاں ایک طرف مسلمان جماعت کی ایمان کی حقیقت کھل کر سامنے آئی، وہیں پر نام نہاد مسلمان یعنی منافق، ان کی ایمان کا روکھا پن، ان کا محض زبانی جمع خرچ ایمان کے بارے میں وہ بھی سامنے آیا کہ اس موقع پر طرح طرح کے بہانے بنا کر انہوں نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ گزشتہ رکوع میں کیا کہ منافقوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے کہ ہمارے گھر وہ غیر محفوظ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں کی جا کر حفاظت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اصل مقصد ان کا جنگ سے فرار اختیار کرنا تھا۔ جہاں تک مدینہ شہر کی حفاظت کی بات ہے، وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین انتظام کر رکھا تھا۔ تو یہ ان کی منافقت تھی، ان کا تھوڑ دیلا تھا کہ اس موقع پر ان پر دشمنوں کا ایسا رعب طاری ہوا کہ جب لشکر اللہ کی تائید و نصرت سے شکست خوردہ ناکام واپس لوٹ گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا دشمن واپس چلا بھی گیا۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہی تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی دشمن ابھی نہیں گیا۔ اور قرآن نے یہاں تک ان کی بزدلی کا اظہار کیا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی فوج آ جائے مدینہ پر اور انہیں پتہ چلے کہ دوبارہ ہمارا محاصرہ کر لیا ہے، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، یہ تو چاہیں گے کہ کسی طریقے سے شہر کو چھوڑ کر کہیں صحرا میں چلے جائیں۔
کہیں کسی دیہات میں جا کر پڑاؤ ڈال لیں، بس تمہاری خبریں ان کو معلوم ہوتی رہیں اور اس پر یہ اپنی جو ہے وہ دل مچولی کرتے رہیں، بس باتیں کرتے رہیں، وگرنہ جو بہادری اور جرت کی بات ہے وہ قطعاً ان سے ظاہر ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ وہ منافق ہوتا ہے جو میدان عمل میں، میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں یا جہاں کہیں کسی بھی عمل کی نوبت اور بات آتی ہے تو وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، بہانے کرتا ہے، طرح طرح کے ہیلے تراش لیتا ہے اور اس سے فرار کا راستہ کوئی نہ کوئی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ دور جو دور اول ہے، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا زمانہ ہے، حضور کی ذات اقدس جس دور میں بذات خود بنفس نفیس موجود ہے، اس دور میں اس طرح کے تھوڑے دلے موجود ہیں تو آج تو کئی گنا بڑھ کر ہوں گے، آج تو ان کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ آج تو ہمارا مجموعی معاشرہ منافقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ بات بات پر دین اسلام کی مخالفت ہے، اس پر طعن و تشنیع ہے، جہاں کہیں عمل کی نوبت آتی ہے تو ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور محض جہاں کہیں فائدہ اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو جیسے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، جب دشمن چلا گیا، خوف کی فضا چھٹ گئی، اب ان کی تم باتیں سنو گے، بڑی زبان چلائیں گے، بڑے اپنے مومن ہونے، سچے ہونے، بڑے مجاہد ہونے اور دلیر ہونے کی باتیں کریں گے۔ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، صرف بات کیا کہ مال کے حریص ہے، دنیا کے اوپر فریفتہ ہے، مال چاہتے ہیں کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ بنائے۔ انہوں نے دین اسلام کو بھی اپنے مال و دولت کے بنانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں ہوں، ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، سب کے سب مال بنانے میں لگی ہوئی ہیں، عزت بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اپنا سٹیٹس قائم کرنے میں لگی ہوئی ہیں، دین کے غلبے کے لیے، اس کے لیے کوئی بات کرنا، کوئی قربانی دینا، اس کے لیے کوئی جدوجہد وہ نظر نہیں آتی۔ تو قرآن مجید نے منافقوں کے یہ رویے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں تاکہ آنے والی مسلمان جماعت وہ یہ سمجھ لے، وہ یہ جان لے کہ کامیابی محض دعووں میں نہیں ہے، کامیابی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو بطور اسوہ اور نمونہ کے سامنے رکھنے میں۔ اس لیے جو آج کا رکوع ہے اس کا آغاز ہی اسی سے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ اور اسوہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ اس جنگ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی اور یہ ایسے مواقع زیادہ حضور کے اسوے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب مشکل گھڑی ہو، جب ہر طرف سے پریشانیاں اور ہر طرف سے تکلیفیں آ رہی ہوں تو پتہ اسی وقت چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر اسوہ کیسے کھل کر سامنے آیا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا دفاع کتنے مختصر سے وقت میں کیا۔ دشمن ایک بہت بڑی جمعیت لے کر 12,000 کا لشکر، جو آج تک مکہ کی سرزمین نے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا، بہت سارے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے مدینہ منورہ میں بہت مختصر سے وقت میں حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر لیا مکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑی سی مدت کے اندر بہت بڑی خندق کھودی، مدینہ کے مغربی جانب ایک وسیع خندق کا کھودنا جس کی گہرائی 5 فٹ، چوڑائی 5 فٹ اور لمبائی وہ کوہ صلا سے لے کر کوہ عود تک اتنی بڑی لمبی اور چوڑی اور گہری خندق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھریلی زمین میں بہت مختصر سے وقت میں کہ دشمن کے پہنچنے سے پہلے کھود لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جرت، بہادری، سرعت اور جنگی حکمت عملی کی واضح دلیل ہے۔ اور پھر اس خندق کے کھودنے میں
آپ بنفس نفیس ایک سپاہی کی طرح کام کر رہے ہیں، خود بالٹیاں اور تگاریاں مٹی کی بھر بھر کر باہر نکال رہی ہیں، سینہ مبارک مٹی سے بھرا ہوا ہے، ہاتھ میں کدال کسی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں اور چٹانوں کو خود توڑ رہے ہیں، اور سخت سردی اور معاشی تنگی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر پیچھے نہیں رہے۔ اگر صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں تو سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ آپ کی بھوک کا حال ان سے بڑھ کر ہے، لیکن کام کاج میں ان سب سے آگے ہیں۔ اگر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی ٹیم سے کوئی چٹان نہیں ٹوٹ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کدال لے کر اپنے ہاتھوں سے توڑتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی 1 مہینہ تک دشمن نے محاصرہ کیے رکھا، ہر طرف خوف کی فضا ہے، یہ منافق اور تھوڑ دیرے لوگ یہ پریشان ہیں، یہ اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں خوف و ہراس کا۔ اندر بیٹھا ہوا دشمن، اس نے بھی بدعہدی کی، یہودیوں نے، بنو قریظہ نے، وہ بھی دشمن کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود کہ منافق وہ الگ چھوڑ رہے ہیں میدان، دشمن باہر سے الگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اندر کا دشمن وہ الگ تدبیر کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کا۔ ان حالات میں اگر کوئی بہادری، دلیری، کوئی صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ انتہائی نڈر اور بے خوف ہو کر، بغیر اس کے کہ آپ پریشان ہوں، بلکہ اپنی اس سچی مسلمان جماعت کو بھی حوصلہ دلا رہے ہیں۔ اگر ایک موقع پہ ایسی افواہ پھیلی کہ دشمن مدینہ میں ہے، دوسری طرف سے داخل ہو گیا ہے اور خوف پیدا ہو گیا، دشمنوں نے خوف بڑھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر پورے مدینے کا چکر کاٹ کر حوصلہ بڑھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں کہ بے خوف ہو کر رہو، کوئی دشمن نہیں آیا، میں پورے مدینے کا چکر کاٹ کر آ رہا ہوں۔ تو یہ دلیری، یہ جرت، یہ جنگی حکمت عملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اختیار کی کہ دشمن کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن مقدس نے متعدد انبیاء کے واقعات اور قصص سے استدلال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو متعدد بار ذکر کیا، دیگر انبیاء کا، لیکن صرف 2 پیغمبر ہیں جن کی زندگی کو اسوے کے طور پر، نمونے کے طور پر اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین بھی در حقیقت وہی دین ہے جس کی بنیاد، جس کے اصول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیے تھے، جس کو دین حنیفیت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے دین مصطفی تشکیل دیتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کی زندگی مسلمان جماعت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور 28ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی الفاظ بیان فرمائے کہ تمہارے لیے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ عربی میں قدوۃ کے معنی میں ہے۔ قدوہ کہتے ہیں پیشوا کو، رہنما کو، امام کو، لیڈر کو، کہ تم اپنی ساری زندگی میں صرف چند ایک انفرادی زندگی کی بات نہیں ہو رہی کہ صرف یہ کہ کھانے پینے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تمہیں یاد ہوں، لیکن میدان عمل میں جہاں کوئی قربانی دینے کی بات آئے وہاں حضور کا اسوہ اور حضور کی ذات گرامی کی سنتیں یاد ہی نہ ہوں۔ منکرات میں سے بے شمار منکرات ہیں، لیکن سب سے بڑا منکر وہ ظلم ہے، کفر ہے۔
سب سے بڑا منکر۔ عام منکرات کی تو بات کرو، لیکن بڑے منکرات کے خلاف کوئی تم جدوجہد کرنے کی بات ہی نہ کرو، اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاؤ، اس کے خلاف تمہاری کوئی دعوت اور کوئی بات چیت نہ ہو، تو یہ یاد رکھو یہ بھی در حقیقت حضور کے اسوے سے فرار کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اس قدر تنزل میں چلے گئے ہیں کہ وہ ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جو تو مطلب کی چیز ہوتی ہے، پسند کی چیز ہوتی ہے، وہ تو ہمارے لیے اسوہ بن جاتی ہے، وہ تو سنتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں کہیں قربانی دینے کی بات ہے، معاشرے میں عدل قائم کرنے، اللہ کی دین کا نظام قائم کرنے، اللہ کے اس لائے ہوئے دین نظام زندگی کو اسوے کے طور پر اپنانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہو رہی ہے؟ جب دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے متحدہ محاذ کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اسوہ ظالم طاغوتی طاقتوں قوتوں کے مقابلے میں نبرد آزما ہونا ہے، جس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ آج مسلمان اس حوالے سے خواب غفلت میں مبتلا ہے، اپنے معاشرے میں ظلم، بے حیائی، بد امنی، طاغوتی سسٹم اور نظام اوپر سے لے کر نیچے تک قائم ہے۔ عدالتیں یہاں عدل کو بیچتی ہیں، حکمران دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف وہ آئین سازی کرتے ہیں، اور آپ کی انتظامیہ یا ظلم و بدماشی کرتی ہے، لیکن اس کے خلاف کبھی کوئی آواز نہیں۔ دنیا بھر میں مظلوم طاقتوں اور قوتوں پر، مظلوموں پر ظالم طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ ٹوٹ پڑ رہی ہیں اور ان کی تکہ بوٹی کر رہی ہیں۔ فلسطین میں دیکھو، دیگر کئی ایک جگہوں پر دیکھو، مختلف حوالوں سے مسلمانوں کو ہی استعمال کر کے ان کے حصے بکرے نخرے کیے جا رہے ہیں۔ لیبیا میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، کہاں کہاں انہوں نے بدماشیاں نہیں کی ہیں، لیکن مسلمان ہے کہ سوائے استعمال ہونے کے اور اس کا کوئی کام نہیں۔ کوئی عقل مندی کی بنیاد پر حکمت عملی نہیں اپنائی جا رہی جس سے دشمن کو ناکامی ہو، شکست ہو، اور دشمن جو ہے شیطانی طاقتیں اور قوتیں جو ہیں وہ خواب و خاسر ہوں۔ یہ بہت بڑی آج غفلت اور کوتاہی کی بات ہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ پیشوا ہے، نمونہ ہے۔ اس وقت ان کے اصل معنی لغت کے اندر تو زخم پر مرہم رکھنے کے، ظاہر ہے جب زخم پر مرہم رکھی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سکون ملتا ہے، زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے زخموں کا مرہم اور مداوا، علاج اگر کہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہو، مشکلات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، زوال سے نکلنا چاہتے ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ آج مسلمان ذلت پستی میں اس لیے پڑا ہوا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ترک کر رکھا ہے۔ آج وہ پولیٹیکل سائنس پڑھتا ہے تو کس کی؟ برطانیہ کی، امریکہ کی۔ اس کا معاشی سسٹم اور نظام ہے تو وہ سرمایہ دارانہ، اس کی معاشرت ہے تو وہ غیروں کی، اس کی تعلیمی ادارے تعلیم دے رہی ہیں تو وہ ان کی زبان سکھا رہی ہیں۔ کہاں تم حضور کے اسوے کو اپنائے ہوئے ہو؟ کیا ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی تعلیم تم دے رہے ہو؟ اور چند ایک عبادات کو کر کے مسلمان سمجھتا ہے کہ بس جنت میری ہے، مجھ سے بڑا تو مسلمان ہے کوئی نہیں۔ بھائی دین صرف چند ایک عبادات کا نام ہے؟ عبادات تو اس پورے دین کا ایک حصہ ہیں، ایک جز ہیں، اور وہ نظام تربیت ہے اگلا کام کرنے کے لیے۔ جیسے فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن اس کو ٹریننگ کس لیے دی جاتی ہے؟ کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ مسلمان کی ٹریننگ عبادات کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں، اس کے اندر اعلیٰ تنظیم پیدا ہو، اس کے اندر صبر و استقامت کے جذبات پیدا ہو، دوسروں پر خرچ کرنے کی سوچ پیدا ہو۔ زکوٰۃ دوسروں پر خرچ کرنے کی سوچ پیدا کرتی ہے۔ روزہ انسان کے اندر نظم و ضبط، صبر اور صبر و ضبط پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ نماز ایک تنظیم، ڈسپلن سکھلاتی ہے۔ حج ایک اجتماعیت پیدا کرتا ہے۔
یہ تعلیمات مسلمان ان عبادات کے ذریعے سے حاصل کر کے عملی میدان میں کردار ادا کرتا ہے۔ آج ہم عملی میدان میں تو کردار ادا کریں نہیں، سارا زور انہی پر ہو اور سمجھے کہ بس یہ کر کے اگلا کام تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فوجی ٹریننگ تو لے، لیکن کہے دشمن کے مقابلے میں نہیں جاتا، بس میں تو صرف ٹریننگ کروں گا، تو کون سی فوج اس کو بھرتی کرے گی؟ کون سا محکمہ اور ادارہ اس کو پسند کرے گا؟ کہاں وہ کامیاب ہوگی فوج؟ کامیاب وہی فوج ہوتی ہے جو ٹریننگ اور تربیت لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور جب موقع ملے یا جہاں ضرورت ہو تو وہ پیچھے نہیں ہٹتی، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تمہاری مشکلات کا مرہم اور علاج ہے مسلمانوں، لیکن اس کا فائدہ ہر ایک کو نہیں ہوگا، انہی کو ہوگا جن میں 3 صفات ہوں گی۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، یہ اسوہ انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کی امید اور یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے اپنی زندگی کا اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن اچھے برے اعمال کے نتائج کا انہیں یقین ہے، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ جن کے یہ نظریات ہیں، جن کا یہ عمل ہے، وہی در حقیقت حضور کی زندگی کو بطور اسوہ اور نمونہ کے سامنے رکھیں گے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا، اب اس سچی مسلمان جماعت کا بھی تذکرہ کیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوے کے طور پر، نمونے کے طور پر سامنے رکھا۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والی سچی جماعت نے الاحزاب، ایک متحدہ محاذ دشمن کا دیکھا، جی وہ اکٹھا ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہے، تو گھبرائے نہیں بلکہ کہنے لگے قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ تم سے دشمنوں کا مقابلہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیعت مکہ ہی میں بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت ہی جو مہاجرین، جو انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو، تم مجھے مدینہ میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، تم سے دشمن کی لڑائیاں بھی ہوں گی، مقابلے بھی ہوں گے، جنگیں بھی ہوں گی، اس وقت گھبرا تو نہیں جاؤ گے، میرا ساتھ چھوڑ تو نہیں دو گے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا چٹان خندق میں، اس چٹان کو جب آپ نے توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ اور خوشخبری سنائی، یمن کی فتوحات کی، شام کی فتوحات کی، عراق کی فتوحات کی آپ نے خوشخبری سنائی، اور فرمایا کہ اس طریقے سے تم اس مقامی قومی دشمن کو شکست دیتے ہوئے بین الاقوامی علاقوں کو کیا کرو گے، تم فتح کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ان صحابہ کے ذہن میں، اور وہ مطمئن ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک ایک قبیلے سے مقابلے کے لیے نکلتے، چلو اچھا ہوا یہ سارے قبائل اکٹھے ہو کے یہی ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو ان کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل سچا ہوا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اس دشمن کے آنے سے ان کی ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ ہوا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ مزید پختہ ہو گئے، ان کی ایمان نکھر کر سامنے آ گیا، ان کے اندر اس ایمان کے نتیجے میں، حضور کی تربیت عبادات کے نتیجے میں جو صلاحیت و استعداد پیدا ہوئی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، دشمن کے مقابلے کے لیے وہ تیار ہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ موقع بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر طرف سے دشمن کی یلغار ہے، خود قرآن نے پیچھے اس کا نقشہ کھینچا نا، کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ قرآن مجید نے کہا کہ کلیجے ایسے لگتے تھے کہ منہ کو آ رہے ہیں، ہر طرف سے دشمن نے حملہ کر رکھا تھا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ایسا ہر طرف سے خوف، دشمن کی یلغار، حملہ اندر سے بھی، باہر سے بھی، جماعت کے اندر سے بھی، منافقوں کے ذریعے سے، کہ آنکھیں پھتراس گئیں، اور جیسے کہ دل اپنی جگہ سے نکل کے حلق کو آ رہا ہو، ایسی حالت خوف و ہراس کی پیدا ہو گئی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں مسلمانوں کی اس مشکل کو دیکھتے ہوئے کہ ظاہر ہے مسلمان ہیں، ہر طرف سے ایک خوف و ہراس ہے، آپ نے ارادہ کیا کہ اس دشمن کو توڑا جائے اور ان کے اتحاد کو ختم کیا جائے، اس میں تفریق پیدا کی جائے۔ تو آپ نے بنو غطفان اور بنو اسد کو بلا کر ان سے ایک معاہدہ کرنا چاہا کہ تمہیں مدینہ کی تہائی کھجوریں پیداوار سالانہ دیں گے ہم، تم اس طرح کرو کہ اپنی فوجوں کو لے کر واپس چلے جاؤ، مکہ والوں کو چھوڑ دو، قریشیوں کو چھوڑ دو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بات چیت ابھی شروع ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے صحابہ سے اور خاص طور پر انصار سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ اور اسی طرح حضرت اسید بن حضیر، ان صحابہ کو بلا کر کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ اس طرح اگر ہم دشمن کو تقسیم کر دیں گے تو یقیناً دوسرا دشمن بھی وہ مجبور ہو جائے گا محاصرہ اٹھانے پر، تو ہم ان سے معاہدہ کر لیں کہ مدینہ کی 1/3 کھجوریں ان کو سالانہ دے دیں۔ وہ صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں، اگر آپ کا حکم ہے، آپ کی رائے ہے، تو پھر بھی ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مشقت، خوف اور ہماری پریشانی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول بات سنیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان میں سے کسی کو جرت نہیں تھی کہ مدینہ کی وہ 1 سیر کھجور لے جاتا، ہاں خرید کر لے جا سکتا تھا یا بطور مہمان نوازی کے مجھ کو دے دیتے، کھلاتے تھے، وگرنہ اس طریقے سے کسی کو ہماری کھجوریں لے جانے کی جرت نہیں تھی۔ اب تو اسلام نے ہم نے قبول کیا، ہم تو حق پر ہیں، کیا ہم حق پر ہوتے ہوئے اپنی کھجوریں، اپنی سالانہ پیداوار کا 1/3 ان کو دے دیں گے؟ نہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو بہادری ہے نا، دلیری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اتنا دشمن کا حملہ ہے، تو آپ تو یہ صلح کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کب چاہتا ہوں صلح کروں، میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تو وہی قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ان سے ان کا ایمان اور تسلیم مزید بڑھا جب دشمنوں کو انہوں نے دیکھا۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، ان ایمان والوں میں سے ایسے بھی عظیم رجال کار موجود ہیں، ایسے بھی دلیر مرد موجود ہیں کہ جنہوں نے صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ سے عہد اور معاہدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھلایا۔ غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر میں سارے صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ وہ غزوہ در حقیقت پوری پلاننگ کے تحت نہیں ہوا تھا۔ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جمعیت لے کر صرف ایک دشمن کے تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے تشریف لے گئے مدینہ سے باہر، لیکن آگے اتفاق یہ ہوا کہ وہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا، ایک دوسرے بڑے دشمن کا سامنا ہو گیا، مکہ سے 1000 کی فوج آ گئی اور ان کا سامنا ہو گیا۔ اب یہ تو تھا نہیں کہ مدینہ میں واپس آ کے تیاری کریں اور پھر تیاری کر کے دشمن کے سامنے جائیں، اتنی دیر میں تو دشمن مزید سر پر چڑھ دوڑتا اور بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی جمعیت 313 افراد کے ذریعے سے ہی دشمن کے مقابلے کی ٹھانی اور میدان بدر میں اترے۔ کچھ صحابہ جو مخلص صحابہ تھے وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، ان کو بڑا افسوس تھا کہ افسوس ہے کہ دین اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اور ہم اس میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ آئندہ جب بھی کبھی کوئی جنگ ہوگی تیرے نبی سے، تیرے دین کے خلاف دشمنوں کی، تو اے اللہ تو دیکھے گا کہ ہم اپنی جان کو کیسے لٹا دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری جنگ احد ہوئی، اور اس موقع پر اس جماعت نے بھرپور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس موقع پر، انس بن نضر ان کا واقعہ آتا ہے
کہ اس غزوہ احد کے موقع پر وہ بھی وقت آیا کہ جب دشمن نے مسلمانوں کے مورال کو گرانے کے لیے پروپیگنڈا کر دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ شہید کر دیا، اور صحابہ نے جب اس پروپیگنڈے کو یا آواز کو سنا تو بعض صحابہ تو بڑے دل چھوڑ بیٹھ گئے غم زدہ ہو کر، لیکن انس بن نضر وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کیوں تم پریشان اور غم زدہ بیٹھے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظریے دین کے لیے قربان ہو گئے تو تم کیوں بیٹھے ہو؟ تم اس کے اوپر کیوں نہیں قربان ہو جاتے؟ تلوار لی آگے بڑے، دشمن کے چھکے چھڑاتے چلے گئے اور اللہ کے راستے پر شہید ہو گئے۔ ان کی جب بعد میں میت دیکھی گئی تو 80 سے زائد زخم جسم کے اوپر تھے، بلکہ ان کی بہن انہیں پہچان نہیں پا رہی تھی، اتنا دشمن نے ان کے اعضاء کو کاٹ دیا، لیکن آخر دم تک لڑتے رہے، پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی طرح مصعب بن عمیر، وہ شہزادے جو انتہائی ناز و نام میں پلنے والے تھے، اسلام سے پہلے یہ عرب کے شہزادے تھے، بہترین سے بہترین خوشبو، اچھے سے اچھا لباس پہننا ان کی عادت تھی، اسلام لے آئے اور اس کے بعد یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ انہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ اور داعی بنا کر عقبہ اولیٰ کے موقع پر جب انصار صحابہ نے کسی ایک داعی کو اپنے ساتھ بھیجنے کے لیے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ تم مدینہ منورہ میں جا کر دین اسلام کی دعوت دو، اور ان کی وجہ سے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ اللہ کے جانباز صحابی اس دلیری سے، جرأت سے لڑے کہ انہیں نہ اپنے تن کی پرواہ ہے، نہ اپنے جسم کی کوئی خبر ہے، اور اللہ کے نام پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جسم کو اس طرح دیکھا کہ تن پر کوئی لباس بھی پورا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جوانی کے زمانے کو، اسلام سے پہلے کی حالت کو اور اس طرح کی قربانی کو یاد کر کے ان پر بڑا فخر بھی کیا کہ یہ وہ نوجوان ہیں۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ایک ڈھال بن گئے، اپنا ہاتھ شل کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دشمن کا ایک تیر بھی نہیں پہنچنے دیا۔ تو بے شمار اس طرح کے صحابہ ہیں جن کا قرآن یہاں اجمالاً تذکرہ کرتا ہے کہ مومنوں میں سے وہ بھی عظیم مرد تھے کہ صدقوا ما عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کر دیا اور جام شہادت نوش کر لیا اور اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، ان کے اس نظریے ایمان عہد میں ذرہ تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح عہد، جرت، دلیری، بہادری موجود ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے سچے ایمان والوں کو پرکھے، ان کی ایمان کی جانچ پڑتال ہو۔ قرآن نے دوسری جگہ میں فرمایا نا، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محض آمنا کہنے سے تم بچ جاؤ گے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے تم بس چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہاری آزمائشیں نہیں ہوں گی، یہ سمجھ لیا ہے؟ نہیں، سخت آزمائشیں ہوں گی۔ تم سے پہلے لوگ تو اس سے زیادہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بڑے سخت قسم کے جھٹکے ان کو لگے، تکلیفیں ان پر پہنچی ہیں، لیکن انہوں نے جیسے قربانیاں دی تمہیں بھی اس طرح کی قربانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، کہ سچوں کو ان کی سچائی کا اللہ انہیں بدلہ دے، اور جو جھوٹے ہیں، منافق ہیں، اگر اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، یا اللہ چاہے تو انہیں ان کی توبہ قبول کر لے۔ او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، دیکھو نتیجہ کیا نکلا مسلمانوں، کہ تم ہی کامیاب ہوئے، تمہارا دشمن باوجود بڑی پلانے، تعداد، جتھے اکٹھے کرنے کے انتہائی دل کی جلن لیے ہوئے، حسد لیے ہوئے، ناکامی کے ساتھ واپس گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ہم کچل کے رکھ دیں گے، لیکن اللہ نے جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ 1 مہینہ پڑاؤ کیے رکھا، لیکن آخر کار نامراد
ناکام ذلیل و رسوا ہو کر ایک دوسروں کو گالیاں دیتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے انہوں نے میدان چھوڑا اور بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ جنگی حکمت عملی کا نتیجہ ہوا کہ ان کے درمیان میں پھوٹ بھی پڑ گئی، بنو قریظہ ان کے خلاف اور یہ بنو قریظہ کے خلاف۔ مزید اللہ کی تائید و نصرت بھی آئی اس کے اوپر، اس موقع پر کہ اللہ نے ایک ایسی تیز و تند آندھی بھیجی، ریحن، ایسی تیز آندھی اور ہوا آئی کہ جس نے ان کے خیموں کی تنابیں کاٹ دی اور جس نے ان کی ہنڈیاں اور دیگیں الٹ دیں، اور اس کی وجہ سے انتہائی بکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں انہوں نے میدان چھوڑا اور بھاگ گئے۔ ابو سفیان جو اس کا سربراہ تھا وہ اتنی تیزی میں اپنے اونٹ پر سوار ہوا کہ اونٹ کا وہ اقال جس سے اس کا گھٹنا باندھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی کھولنا اسے تیار نہیں رہا، یاد نہیں رہا۔ تیزی سے اونٹ پر بیٹھا، پھر جب اونٹ کو ایڑ لگائی اور گھٹنا باندھا ہوا تھا اسے اٹھا نہیں گیا تو پھر اوپر بیٹھے بیٹھے اس نے تلوار سے اس اپنے اونٹ کے گھٹنے کو تلوار سے کھولا۔ تو قرآن کہتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، بغیظہم ان کی دل کی جلن کے ساتھ انہیں واپس کر دیا، لم ینالوا خیرا انہیں کوئی خیر نہیں ملی، یہاں سے جس مقصد کے لیے آئے تھے اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے ایمان والوں سے جنگ ہونے ہی نہیں دی، جنگ کا موقع ہی نہیں آیا، ایسی حفاظت کا انتظام حضور نے کر لیا تھا۔ اللہ ایمان والوں کی طرف سے جنگ کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ انتہائی طاقت والا، غالب اور غالب ہے، وہی غلبہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہی طاقت و قوت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور ایک اور دشمن تھا جو اندر بیٹھا ہوا تھا، یہودیوں کا دشمن بنو قریظہ کی صورت میں، اللہ نے اس کو بھی ناکام کیا۔ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بات کریں گے۔